عدلیہ کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور میں چاہوں گا کہ یہ قوم یاد رکھے ان شکلوں کو جنہوں نے اس قتل کا حصہ بنے، جنہوں نے اس میں سہولت کاری کی، اور سب سے بڑا جو قاتل ہے آزاد عدلیہ کا، وہ اس عدالت کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ نہ وہ قاضی ہے اور نہ اس کا عیسیٰ موسیٰ سے کوئی تعلق ہے۔ یہ حامد خان صاحب نے جیسے کہا کہ ہم 25 کو یوم نجات منائیں گے، یہ مولانا صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کالے ناگ کے، یہاں تک میں شکریہ ادا کروں گا کہ اس کالے ناگ کے انہوں نے دانت توڑ دیے، مگر یہ جو کالا ناگ حرکت کر کے جا رہا ہے، یہ حرکت ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہ جیسے گٹھ جوڑ کسی کو بھی نظر آ سکتا ہے کہ یہ قاضی صاحب نے یہ ٹروجن ہارس پہ بیٹھ کر ایک ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے بیچ میں آ کے بیٹھے، اور یہ اس منصب پہ فائز ہوئے۔ یہاں یہ امانت تھی ان کی، یہاں پر یہ فنڈامنٹل رائٹس عوام کے، یہ کسٹوڈین تھے ان کے۔ انہوں نے کیسے اپنے ٹینیور میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز کو انڈورس کیا، کیسے ایک سیاسی جماعت سے انہوں نے بلہ چھینا، کیسے انہوں نے الیکشن فراڈ کے اوپر مہر لگائی۔ یہاں فنڈامنٹل رائٹس اور یہ 199 کل تو انہوں نے پارلیمنٹ میں ختم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اصولاً اور پریکٹیکلی عملاً قاضی فائز عیسیٰ نے جب سے یہ ادھر آئے ہیں تب سے فنڈامنٹل یہ رائٹس سسپینڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں عدالتیں آرڈر دیتی رہی ہیں، وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتے رہے، اور میں یہ ساری چیز کا مورد الزام قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹھہراؤں گا، اور میں اپنی بارز اور اپنے کالے کوٹوں سے کہوں گا کہ پہچانے ان شکلوں کو، جن شکلوں نے ہمارے اندر گھس کے ہمارے اس پروفیشن اور اس عوام کے فنڈامنٹل رائٹس پر وار کیا ہے، ان کو پہچانے، اور آئندہ آپ جب بھی اپنے رہنماؤں کا انتخاب کریں، آپ ان کالی بھیڑوں کو باہر نکال کے باہر پھینکیں، کیونکہ یہ کالی بھیڑیں چاہے یہ پاکستان بار کونسل میں ہیں، چاہے یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہیں، چاہے یہ عدالتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کو مسترد کرتا ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے بچیں، ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالیں۔ یہ پارلیمان، کیا یہ پارلیمان ہے؟ یہاں پارلیمان کو آڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ یہ جو اربوں روپے خرچ کے یہاں ساتھ والے ایوان میں آ کے بیٹھتے ہیں اور یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں قانون، یہ ایسی پارلیمان چاہیے ہمیں؟ کیا اس کو پارلیمان کہتے ہیں؟ کیا یہ پارلیمانی سپریمیسی ہے کہ جب ان کا دل کیا پیسے لے لیے، اربوں روپے لیے، جیب میں ڈالے اور قانون باز کر دیا؟ کیا اس لیے یہ ادھر آتے ہیں؟ ہمارے آپ ریجنل کنٹریز دیکھیں، افغانستان ہمارے سے آگے ہے، سری لنکا ہمارے سے آگے ہے، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے ہے، انڈیا ہمارے سے آگے ہے، جو کہ آج سے 20 سال پہلے ہمارے سے آگے نہیں تھے۔ یہ کیسے ہمارے سے آگے ہو گئے؟ یہ ان بدبودار پارلیمنٹیرینز کے رول کی وجہ سے اوپر آ گئے۔ یہ چھانگا مانگا کو دفن کیا تھا منیب صاحب نے، اور ہمارے پچھلے چیف جسٹس صاحب نے اس کو دفن کیا تھا۔ یہ آرٹیکل 63A کا کس طریقے سے آرڈیننس آیا؟ کیا پریزیڈنسی میں خواب آ گیا تھا کہ یہاں پہ جو آپ نے کمیٹی ہے اس کو چینج کرنا ہے، اور اس کو آپ نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس جو ہے تیسرا ممبر سلیکٹ کر سکتا ہے؟ وہاں پہ بھی ان سے غلطی ہوئی کہ یہ نہیں لکھا کہ کیا 2 ممبر کمیٹی فیصلہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ قاضی صاحب نے 2 ممبر سے فیصلہ کرا کر 63A کا بینچ بنایا، اور یہ سہولت کاری کی۔ یہ خالی ایک سہولت کاری نہیں کی، انہوں نے ملٹری کورٹس والے کیس میں بھی اس کو پینڈنگ رکھا، آج تک تاریخ نہیں لگنے دی، اور اپنی من مرضی کے بینچ سے اس کو سسپینڈ کرایا، اس کے اسٹے کو۔ یہ کالا داغ ہمارے اوپر ہے، اس کے ہم سب قوم سے شرمندہ ہیں کہ ہم زیادہ طریقے سے ان کی مذمت نہیں کر سکے، مگر ہم یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، میرے وکلا بھائی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کے کسی بھی انسان کو اپنی صفوں میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اور میں اوپر بیٹھے ہوئے باقی ججز کو بھی وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جس مرضی کورٹ کو وہ سمجھ لیں کہ وہ جس کورٹ میں بھی بیٹھ رہے ہیں، اگر انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے مطابق فیصلے نہ کیے تو ہم ان کو گھیراؤ بھی کریں گے، ان کا احتساب بھی کریں گے۔ اور ہم اس حکومت کو وارن کرتے ہیں، یہ حکومت ڈی فیکٹو حکومت ہے، یہ حکومت لیجٹیمیٹ حکومت نہیں ہے۔ ان کو ہم وارن کرتے ہیں، کل کو یہی سانپ ان کے گلے میں پڑے گا، اور جب یہ کالے کوٹ کی سپورٹ ڈھونڈیں گے تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم نے ان کے 30 سال ساتھ دے کر دیکھ لیا ہے کہ یہ انہوں نے اس ملک کو کس کھڈے میں پھینکا ہے اور اس آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو بالکل اپنی صفوں میں نہیں کھڑے ہونے دیں گے اور نہ ان کا دفاع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیڈران کی ساری سپیچ انڈورس کرتا ہوں، اور ہم سارے اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ینگسٹر وکلا ہیں
وہ سب اس تحریک میں شامل ہوں گے. یہ میگنا کارٹا سے یہ ریٹ جورسڈکشن شروع ہوئی بھی ہے. یہ میگنا کارٹا یہ اتنی پرانی کئی سو سال پیچھے لے آ کے پھینکا ہے انہوں نے اس اٹیمپٹ کے ساتھ. ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 199 کو ختم کرنے کی کوشش کر دی. آج آپ کو کسی سرکاری محکمے سے کوئی پرابلم ہو آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس ایک ریٹ جورسڈکشن کا اختیار تھا جو آپ وکیل کر کے ایک ریٹ کر سکتے تھے. اب آپ ایک سرکاری جج کے پاس ریٹ کریں گے. وہ تو پہلے بھی آپ ایک چیف سیکرٹری یا سیکرٹری کے پاس جا سکتے تھے. تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے بنیادی ستون جو کہ عدلیہ کی آزادی ہے, سیپریشن آف پاور ہے, اس کو ہلا دیا گیا ہے. اور اگر ہم نے اس کا دفاع نہ کیا تو یہ پاکستان کی ریاست نہیں بچ پائے گی. جس طرح 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے گرنے سے اور 63 کے گرنے سے پاکستان کو ضربیں لگی تھیں, وہی ضرب اب لگے گی اگر ہم اس کا دفاع نہ کر سکے. اس لیے میں سب سول سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا, سب وکلا برادری سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تیار ہو جائیں. اگلے کچھ ٹائم ہمارے لیے سخت ضرور ہوگا, مگر یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے.